السلام علیکم۔ یہ ایک ناکام محبت کی سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ہمارے دور کے ایک نامور کالم نگار اور مصنف راجہ انور صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی محبوبہ سے اس کی بے وفائی کا انتقام ایک کتاب کی صورت میں لیا۔ راجہ صاحب اپنی محبوبہ کو لمبے لمبے خط لکھا کرتے تھے اور محبوبہ بھی جواب میں ویسے ہی خط لکھتی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور کی فضاؤں میں جنم لینے والی یہ محبت جب افسوسناک انجام سے دوچار ہوئی تو راجہ انور نے اپنی محبوبہ کنول سے فرمائش کی کہ انہوں نے وہ خط جو اس سے لکھے وہ انہیں واپس لوٹا دیے جائیں تاکہ وہ ان خطوط کو شائع کر کے اپنی کہانی کو آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کی مثال بنا سکیں۔ حیرت انگیز طور پر کنول نے یہ خطوط راجہ انور کو لوٹا دیے اور انہیں کتابی صورت میں شائع کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ کتاب 50 سال پہلے شائع ہوئی، لیکن سچے کرداروں اور خوبصورت طرز بیان کی وجہ سے ایک ادبی شاہکار بن گئی اور آج بھی نوجوانوں میں بڑی مقبول ہے۔ راجہ انور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن یہ ان کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ میں نے یہ کتاب پہلی دفعہ کالج کے زمانے میں پڑھی۔ 1999 میں وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسٹوڈنٹس یونینز پر پابندی ختم کی تو پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا الیکشن ہوا۔ انتخابی مہم میں اسلامی جمعیت طلباء کے سامنے پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن آ کھڑی ہوئی تو جمعیت والے راجہ انور کی یہ کتاب جھوٹے روپ کے درشن ڈھونڈ لائے اور کہنے لگے کہ یہ ہے سرخوں کے لیڈر راجہ انور کا کردار، جو اپنی ایک سپورٹر سے عشق لڑاتا تھا اور جب عشق ناکام ہو گیا تو ناکامی کی اس کہانی کو کتاب میں شائع کر دیا۔ یہ کتاب 1973 کی کہانی تھی اور سچی بات ہے کہ 1999 میں جمعیت کے مقابلے پر الیکشن لڑنے والوں کے لیے اس کتاب نے بڑے مسائل پیدا کر دیے۔ میں پنجاب یونیورسٹی شعبہ ابلاغیات میں فائنل ایئر کا طالب علم تھا۔ جمعیت کے صدارتی امیدوار جہانگیر خان میرے کلاس فیلو تھے، لیکن میں پی ایس ایف کے صدارتی امیدوار میر شاہ جہاں کھیتران کو سپورٹ کر رہا تھا، جن کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ نائب صدر کی امیدوار نیلا قادری بلوچ کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا اور وہ شادی شدہ تھیں۔ ان کے خاوند مصطفیٰ صاحب ہمارے دوست تھے اور ان کی وجہ سے نیلا کے خلاف جمعیت کا پروپیگنڈا کارگر ثابت نہ ہوا، لیکن جنہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی ان کا یہی خیال تھا کہ ترقی پسندوں کے اکثر لیڈر راجہ انور کی طرح لڑکیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انقلابی تقریریں کرتے ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کرنے کے لیے ان کے محبت نامے دنیا کے سامنے لے آتے ہیں۔ بہرحال ہم نے ریگل چوک لاہور میں آغا امیر حسین کی بک شاپ سے جھوٹے روپ کے درشن کے کئی نسخے خریدے، ان پر نشانات لگائے اور ہمارے ساتھی کئی دن تک یہ کتاب لیے اپنی وضاحتیں کرتے پھرے۔ ہمارے ساتھیوں کی پہلی وضاحت یہ ہوتی کہ راجہ انور کا تعلق پی ایس ایف سے نہیں بلکہ این ایس ایف سے تھا۔ دوسری وضاحت یہ ہوتی کہ یہ کتاب دراصل ایک امیر لڑکی کی ایک غریب لڑکے سے بے وفائی کی کہانی ہے اور اس کتاب میں غریبوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ امیروں سے محبت نہ کرو۔ پھر ہم نے راجہ انور کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کا مبلغ ثابت کرنے کے لیے کتاب میں سے کچھ جملے بلند آواز پڑھنے شروع کر دیے، جہاں راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں آزادی کا قائل ہوں مگر چرس پینا بھی کوئی آزادی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی زہر کھائے اور کہے میں بغاوت کر رہا ہوں۔ ان جملوں پر خوب تالیاں بجتیں، لیکن آج میرا موضوع یہ کتاب نہیں بلکہ راجہ انور صاحب ہیں۔ وہ راجہ انور جس نے اپنی ناکام محبت کی کہانی کو ایک ادبی شاہکار بنا دیا،
وہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا دور میں افغانستان چلا گیا، جہاں اس نے میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ مل کر ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف مسلح مزاحمت شروع کر دی۔ آئین کی پامالی اور ریاستی جبر نے فلسفے کے ایک طالب علم کو اکثریت پسند بنا دیا۔ الذوالفقار کی حکمت عملی پر راجہ انور کا میر مرتضیٰ بھٹو سے اختلاف ہو گیا تو انہوں نے راجہ انور کو کابل کی پل چرخی جیل میں بند کروا دیا۔ جب PIA کا طیارہ ہائی جیک ہونے کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو کابل سے دمشق منتقل ہو گئے تو راجہ انور کو جیل سے رہائی ملی اور وہ جرمنی چلے گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں حکومت میں وہ واپس پاکستان آئے اور جب ان کے پرانے دوست پرویز رشید نے نواز شریف میں ایک انقلابی تلاش کیا تو راجہ انور بھی اپنے پرانے دوست کے پیچھے پیچھے مسلم لیگ نون میں چلے گئے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ جس طرح ریاستی جبر نے راجہ انور کو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا، اسی طرح 1999 میں پنجاب یونیورسٹی میں الیکشن لڑنے والی نیلا قادری بلوچ بھی مشرف دور میں ریاست کی باغی بن گئی۔ مشرف دور میں نیلا قادری BNP مینگل کا حصہ تھی۔ ایک دن اس کے خاوند کو لاپتہ کر دیا گیا۔ خاوند کے لاپتہ ہونے کے بعد اسے جن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پاکستان سے بھاگ کر کینیڈا پہنچ گئی اور پاکستان مخالف سرگرمیوں کا حصہ بن گئی۔ اسی زمانے میں لال مسجد اسلام آباد میں آپریشن ہوا اور اس آپریشن کا رد عمل تحریک طالبان پاکستان کے قیام کی صورت میں سامنے آیا۔ اس تنظیم نے افغانستان کے راستے سے پاکستان میں وہی کام شروع کیے جو کسی زمانے میں الذوالفقار کیا کرتی تھی۔ ذوالفقار کے بانی مرتضیٰ بھٹو میں آخر میں پاکستان واپس آئے۔ انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا اور انتخابی سیاست کی طرف واپس لوٹے۔ پچھلے چند سال کے دوران TTP اور بلوچ اکثریت پسندوں کو بھی ڈائلاگ کے ذریعے قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے کوششوں کا آغاز ہوا، لیکن کامیابی نہ ہو سکی اور اب یہ دونوں ریاست مخالف قوتیں مل کر الذوالفقار کے راستے پر گامزن ہیں۔